إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في مقام آخر وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دل لبھا بنایا ہے، رنگین بنایا ہے، جہاں آدمی اگر تھوڑی سی بہک جائے تو پھر بہکتا چلا جاتا ہے۔ حالانکہ یہی وہ دنیا ہے جہاں پر ایمان کی حفاظت ہے، اسلام کی حفاظت ہے، زبان کی حفاظت ہے، اعضاء و جوارح کی حفاظت ہے، اور اسی دنیا میں ان چیزوں کی حفاظت کی بنیاد پر آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا معاملہ ہے۔ اسلام رہبانیت سے منع کرتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ جنگلوں میں چلے جاؤ، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پوری دنیا والوں سے کٹ کر کے کرو۔ اسلام کمانے سے منع نہیں کرتا ہے۔ اسلام دنیا میں جو جائز حقوق ہیں ان حقوق کو اپنانے سے منع نہیں کرتا ہے۔ صحابہ کرام، بڑے بڑے مالدار صحابہ کرام بھی گزرے ہوئے ہیں، لیکن دنیا دین پر غالب آ جائے، دنیا ایمان پر غالب آ جائے، دنیا طریقہ محمدی پر غالب آ جائے، یہ خطرناک معاملہ ہے، یہ خطرناک معاملہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ انداز میں یہی واضح کیا ہے کہ لوگوں دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یہ بات واضح ہے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے، کوئی اور مقام نہیں ہے، کوئی اور زندگی نہیں ہے، دنیاوی زندگی ہی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہے، آخرت کو گنوانے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ آخرت گوا بیٹھتے ہیں، ایمان گوا بیٹھتے ہیں، طریقہ رسول کو گوا بیٹھتے ہیں، فکر آخرت کو گوا بیٹھتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے تو الگ الگ انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی وضاحت فرمائی۔ مثال کے طور پر آپ گزر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مردہ بکری کا بچہ روڈ کے کنارے پڑا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، بکری کے اس بچے کے مالک نے بکری کے بچے کو کیوں پھینکا ہے؟
کہا یہ بچہ مر گیا ہے، پھینک دیا ہے، یہ بچہ مر گیا ہے اسی لیے پھینک دیا گیا، مالک کی نظر میں اب اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح سے بکری کا بچہ مر جانے کے بعد اب مالک کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، تو آخرت کے مقابلے میں اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس سے بھی گئی گزری ہے، اس سے بھی گئی گزری ہے۔ تو لوگوں، جب بکری کا بچہ مر جانے کے بعد مالک رکھنا پسند نہیں کرتا ہے تو تم آخرت کو گنوا کر کے دنیا کو رکھنا کیسے پسند کرتے ہو؟ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانا کیسے پسند کرتے ہو؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن المستورد بن شداد قال كنتم مع الركب الذين وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الصخلة الميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه حانت على أهلها حين ألقوها فقالوا من هوانها ألقوها يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها رواه الترمذي في أبواب الزهد۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں میں سے تھا جو راستے پر کھڑے تھے، بکری کا مرا ہوا بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیے ہوئے تھے اور بتلا رہے تھے کہ لوگوں اترون حاضی، دیکھو بکری کا بچہ، مردہ بچہ یہاں پر پڑا ہوا ہے، حانت علی اہلہا حین القوہا، اس مردہ بچے کی اہمیت مالک کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے جس بنا پر انہیں پھینک دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی یہ جواب دیا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ بکری کا بچہ زندہ تھا اہمیت تھی، زندہ نہیں ہے کوئی اہمیت نہیں۔ کہا بات تو صحیح ہے۔ جب بات سمجھ میں آ گئی تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا اہون علی اللہ من ہذہ علی اہلہا، کہ لوگوں اللہ کی نظر میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اس بکری کے مردہ بچے سے بھی زیادہ گئی گزری ہے۔ جس طرح سے مالک کی نظر میں مردہ بچے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لہٰذا دنیا کے چکر میں پڑ کر کے آخرت کو گنوا بیٹھنا کتنی بڑی نادانی ہے۔ تو دنیا آخرت کی تیاری کے لیے ہے، آخرت گنوانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر واضح فرماتے ہیں ہمارا معاشرہ اسی اسٹیج پر چل رہا ہے، اسی راہ پر چل رہا ہے کہ دنیا کی فکر ہے لیکن آخرت کی فکر نہیں ہے، دنیا میں آرام کی فکر ہے لیکن آخرت کے آرام کی فکر نہیں ہے، دنیا میں سکون کی فکر ہے لیکن آخرت میں سکون کی فکر نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی اچھی چاہیے، آخرت کی زندگی اچھی چاہیے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ دنیا کمانا ہو رات دن ہم ایک کر دیتے ہیں لیکن آخرت کی تیاری کے لیے یہ کوششیں ایک مسلمان کی زندگی میں نظر نہیں آتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی نادانی ہے، بہت بڑی نادانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، اور ایک مسلمان کا ایمان سب سے اہم ہے زندگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی میں سب سے اہم معاملہ ہے۔ ایک مسلمان کی دنیاوی زندگی میں اگر ایمان ہے تو آخرت کی تیاری کر رہا ہے، ایمان ہے کچھ بھی نہیں ہے، مقصد حیات کو سمجھا ہوا ہے۔ ایمان نہیں ہے، پوری دنیا ملی ہوئی ہے، وہ شخص مقصد حیات سے کوسوں دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عموماً لوگ فلاں کو اتنا ملا ہے، فلاں کو اتنا ملا ہے، فلاں کے پاس اتنی پراپرٹی ہے، فلاں اتنا مالدار ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میرے پاس مضبوط عقیدہ بھی ہے، اس کے باوجود میں مال کے چکر میں پریشان رہتا ہوں۔ یہ نادانی ہے، آدمی ایمان کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، طریقہ رسول کو فراموش کر دیتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کو فراموش کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی نظر میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی تک نہیں پلاتا۔ آخرت کے مقابلے میں اگر دنیا کی ذرہ برابر بھی کوئی حیثیت ہوتی، تھوڑا سا مقام ہوتا، 1%، 0.5%، کچھ بھی مقام ہوتا، کسی بھی کافر کو پانی تک نہیں پلاتا۔
کھانا اور آرام تو دور کی بات ہے، پانی تک نہیں پلاتا۔ کہا جاتا پہلے ایمان لا، اس کے بعد تجھے پانی کا گھونٹ دیا جائے گا، پانی پلایا جائے گا۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن سالم بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، رواہ الترمذی فی ابواب الزہد۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، کہ لوگوں اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کے برابر بھی نہیں، مچھر کے پر کے برابر، اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافرا منہا شربت ماء، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہیں پلاتا۔ پہلے کہا جاتا پانی چاہیے تو ایمان لاؤ، کھانا چاہیے تو ایمان لاؤ، لیکن دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ لیکن اگر آخرت سنور جائے، دنیا میں رہتے ہوئے آدمی آخرت کی تیاری کر رہا ہے، آخرت کی تیاری کر رہا ہے، جیسی بھی زندگی گزر رہی ہے آخرت کی تیاری کر رہا ہے، کتنا بڑا فائدہ اٹھا رہا ہے وہ شخص۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن سالم بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، رواہ البخاری فی کتاب بدء الخلق۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع صوت فی الجنہ، کہ لوگوں جنت میں اگر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، ایک چھڑی رکھنے کی جگہ مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت میں اگر کسی کو چھڑی رکھنے کی جگہ مل جائے، کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، خیر من الدنیا وما فیہا، تو کوڑا رکھنے کے برابر جنت کی جگہ، چھڑی رکھنے کے برابر جنت کی جگہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ یہ ہے آخرت کی حیثیت دنیا کے مقابلے میں، اور دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ پوری دنیا کسی کو مل جائے، وہ شخص ناکام ہے اگر اس کی زندگی میں ایمان نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ پوری دنیا کسی کو مل جائے، وہ شخص ناکام ہے اگر ان کی زندگی میں آنسو نہیں ہے، اگر ان کی زندگی میں عبادت نہیں ہے، اگر ان کی زندگی میں سجدے نہیں ہیں، اگر ان کی زندگی میں اعمال طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے۔ پوری دنیا مل جائے، وہ شخص ناکام ہے، نامراد ہے، لیکن ایک شخص پوری دنیا ان کی زندگی میں نہیں ہے، ایمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آداب ہیں، اخلاق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل یقین اور عقیدہ رکھنے والا ہے، کیا ہے کہ جنت میں کوڑا رکھنے کے برابر جگہ مل جائے تو شخص دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر جگہ پانے والا شخص ہے۔ سورہ قیامہ اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ زجر و توبیخ کے انداز میں فرماتا ہے کہ جلدی مل جانے والی چیز کو پسند کرتے ہو، یہ دنیا جو بھی سامنے چیزیں آتی ہے لپک لیتے ہو، آخرت کو فراموش کر دیتے ہو۔ مقصد یہاں پر دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرنا تھا، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ دنیا میں رہ کر کے دنیا کی تیاری کر رہے ہو، دنیا میں بسنے کی تیاری کر رہے ہو، دنیا میں جینے کی تیاری کر رہے ہو، آخرت کو تم فراموش کر دیتے ہو، گھاٹا اٹھانے والے ہو، نقصان اٹھانے والے ہو۔ اٹھائیے سورہ قیامہ آیت نمبر 20 سے لے کر 25 تک۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، ہرگز نہیں تم جلدی ملنے والی چیز یعنی دنیا کو پسند کرتے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، بعد میں آنے والی چیز یعنی آخرت کی تیاری کو چھوڑ دیتے ہو۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 16 اور 17 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو بیان فرماتا ہے، بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو،
آخرت کے دنیا کے مقابلے میں آخرت کا جو مقام ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، حالانکہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، بعد میں آنے والی یعنی آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ آخرت کی تیاری تمہاری زندگی میں نہیں ہوتی ہے، قبر کی تیاری تمہاری زندگی میں نہیں ہوتی ہے، جنت میں کیسے جانا ہے اس کی تیاری تمہاری زندگی میں نظر نہیں آتی ہے، جہنم سے کیسے بچنا ہے تمہاری زندگی میں یہ تیاری نظر نہیں آتی ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت کے دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، کئی چہرے چمک رہے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں ایمان کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اعمال کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرنے والے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت کے دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، انعام پانے کے لیے رب العالمین کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ صدا آئے گی فلاں کو جنت میں داخل کیا جائے، فلاں کو جنت میں داخل کیا جائے، فلاں کو جہنم سے بچایا جائے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، قیامت کے دن کئی چہرے پریشان ہوں گے، کئی چہرے بے چین ہوں گے، کئی لوگ ادھر ادھر بے چینی میں گھوم پھر رہے ہوں گے۔ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، انہیں یقین ہو جائے گا کہ آج ان کے ساتھ بڑا سخت معاملہ کیا جانے والا ہے۔ آخرت کی تیاری صحیح سے نہ کرنے کا انجام۔ تو قرآن واضح کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں واضح کر رہی ہیں کہ لوگوں، دنیا آخرت کی تیاری کے لیے ہے، دنیا کو تیار کرنے کے لیے نہیں ہے، دنیا کو سنوارنے کے لیے نہیں ہے۔ ایک مومن کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ہونی چاہیے، ان کے شب و روز کا حساب و کتاب یہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر واضح فرماتے ہیں کہ آدمی جب دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے تو 3 فائدے ہوتے ہیں، اور دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی تیاری میں لگا رہتا ہے 3 نقصانات ہوتے ہیں۔ 3 نقصانات ہوتے ہیں۔ آدمی جب دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، دنیا کی رنگینیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نکال دیتا ہے، آخرت سے ان کا دل آخرت میں لگتا ہے، آخرت کی تیاری میں ان کا دل لگتا ہے، نماز میں ان کا دل لگتا ہے، روزے میں ان کا دل لگتا ہے، نیکیاں کرنے میں ان کا دل لگتا ہے، عبادت کرنے کے لیے دل بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے۔ دنیا کے مال و متاع اور دنیا کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نہ لالچ کا معاملہ ہوتا ہے، نہ حرص کا معاملہ ہوتا ہے، نہ ہوس کا معاملہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے معاملات کو جمع کر دیتا ہے، زندگی میں سکون محسوس کرتا ہے، سارے معاملات ٹھیک ٹھاک لگتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، خود اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے اور دنیا کے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور عبادت میں لگا رہتا ہے۔ اور تیسرا اہم فائدہ، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو لکھ دیا ہے وہ تو مل کر کے ہی رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم عبادت سے دور ہو کر کے تقدیر میں لکھی ہوئی چیز کو بدل دیں، نہیں، ملے گی اتنی ہی، بس آخرت آپ تباہ کر رہے ہیں، اتنی ہی ملنی ہے جتنی اللہ نے لکھ دیا ہے، بس آپ کے اختیار میں ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ اب آپ عبادت سے دور ہو کر کے، ایمان سے دور ہو کر کے، توحید سے دور ہو کر کے دنیا کی طرف لپک رہے ہیں، دنیا کما رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ تقدیر میں رب نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے جو لکھ دیا ہے تقدیر بدل جائے گی اور آپ مال میں اضافہ کر لیں گے، نہیں، اتنی ہی ملے گی، بس آپ کا ایمان چلا گیا، آپ کی آخرت تباہ ہو گئی۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له امره ولم يأتي من الدنيا واتت الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه
جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما قدر له، رواہ ترمذی فی ابواب صفۃ القیامہ۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، کہ لوگوں دنیا میں رہ کر کے جن کا مقصد آخرت کی تیاری ہوتا ہے، جنت کو پانا ہوتا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہوتا ہے، آخرت کی کامیابی جن کا مقصد ہوتا ہے، 3 فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ پہلا فائدہ کہ جعل اللہ فی قلبہ غنا، جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی رنگینیوں سے ان کے دل کو پاک کر دیتا ہے، جتنا دیا ہے اتنا ہی پر خوش رہتا ہے۔ ورنہ اگر دنیا کی لالچ آ جائے، جتنا بھی دیا ہے اور کا معاملہ لگا رہتا ہے، اور ایک بار اور کر لیتے ہیں، ایک بار اور کوشش ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو جتنا دیا اسی پر مطمئن کر دیتا ہے، دل کو مالدار کر دیتا ہے۔ وَجَمَعَ لَهُ أَمْرًا، دوسرا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملے کو جمع کر دیتا ہے، اس کے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ درست کر دیتا ہے۔ جو بھی زندگی میں معاملے مسائل ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حل فرما دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا اس کے پاس چل کر کے آتی ہے۔ اس لیے ہم نے پہلے ہی کہا کہ دنیا میں مال کمانا غلط نہیں ہے، دنیا میں اپنا حصہ پانا غلط نہیں ہے، اپنا حق حاصل کرنا غلط نہیں ہے، دنیا میں رہ کر کے ایمان کھو دینا غلط ہے، آخرت سے غافل ہو جانا غلط ہے، یہ دنیا آپ کو عبادتوں سے دور کر دے، یہ دنیا آپ کے عقیدے کو چھین لے، یہ غلط ہے۔ ورنہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ چیزیں چل کر کے آپ کے پاس آئے گی، جائز کوشش کرنے کے لیے اسلام منع نہیں کرتا ہے۔ لیکن ومن کانت الدنیا ہمہ، دنیا میں رہ کر کے جن کا مقصد دنیا کمانا ہوتا ہے، دنیا 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 کی خاطر آدمی ایمان کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی خاطر آدمی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی خاطر آدمی اخلاق کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی خاطر آدمی سچ کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی خاطر آدمی حلال و حرام کی تمیز کو کھو دیتا ہے، دنیا کی خاطر آدمی بھائی کو ناراض کر لیتا ہے، بھائی کے مال کو ہڑپ کر لیتا ہے، بہنوں کے مال کو ہڑپ کر لیتا ہے، دنیا کی خاطر آدمی اپنے پارٹنر کے مال کو ہڑپ کر لیتا ہے، دنیا کی خاطر آدمی اللہ کو ناراض پر ناراض کرتے رہتا ہے، اور کے چکر میں رہتا ہے، صبح ہوتی ہے تو اور کا چکر ہوتا ہے، شام ہوتی ہے تو اور کا چکر ہوتا ہے۔ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ محتاجی کو ڈال دیتا ہے۔ ہوس، گھر میں روٹی ہے لیکن روٹی کھانے کا اس کے پاس وقت نہیں ہے، گھر میں آرام دہ بیڈ ہوتا ہے لیکن اس کے پاس نیند نہیں ہوتی، وہ خرید نہیں سکتا، پیسہ ہے لیکن نیند کو خرید نہیں سکتا ہے، پراپرٹی کا مالک ہے، مکان کا مالک ہے، دولت پر بیٹھا ہوا ہے لیکن سکون زندگی میں نہیں ہے، چین زندگی میں نہیں ہے، زندگی سے اخلاق غائب ہے، زندگی سے سکون غائب ہے، زندگی سے اطمینان غائب ہے، آدمی مارا پھر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فقیر اور محتاج آدمی یہی ہے، سب کچھ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نگاہوں کے سامنے محتاجی، ہوس اور شوگر کا شکار ہے، بی پی کا شکار ہے، دوائی پر دوائی کھا رہا ہے، دوائی پر دوائی، کبھی نقصان، دوائی پر دوائی کھا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبادت کو چھوڑ کر کے دنیا میں رہ کر کے دنیا کمانے کا نقصان، پہلا نقصان۔ دوسرا نقصان وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلًا، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو الجھا کر کے رکھ دیتا ہے، ایک معاملے سے فرصت ملتی ہے دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، تیسرا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، مسائل در مسائل زندگی میں آنے لگتے ہیں، بندہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، پریشان رہتا ہے، حیران رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں، ہم نے کئی ایسوں کو دیکھا اللہ نے سب کچھ دیا لیکن پریشان ہے، دن بھر مال، رات بھر مال، دنیا، آخرت کی ذرہ برابر فکر نہیں، عمر کا اصل حصہ گزر چکا ہے، بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے لیکن دنیا سر پر سوار ہے، آخرت کی ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے۔ یہ دوسرا نقصان۔ تیسرا نقصان وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ،
ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں کہ آپ دکان میں رہ کر کے، مکان میں رہ کر کے، دنیا میں دنیا کر کے آپ جو ناقیدے سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، عبادتوں سے دور ہو جاتے ہیں، نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز سے دور ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ زیادہ کما لیں گے، نہیں، الا ما قدر اللہ، جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے اتنا ہی ملے گا. بس ایمان آپ کا چلا گیا، آخرت تباہ ہو گئی، آخرت برباد ہو گئی. کتنے ہمارے بھائی ہیں، کتنے ہمارے بھائی ہیں اللہ نے مال سے نوازا ہے، ٹھیک ٹھاک رکھا ہے، لیکن کیا وہ عقیدہ، ان کی زندگی میں عقیدہ مضبوط نہیں ہے. کتنے ہمارے بھائی ان کی زندگی میں نماز نہیں ہے، ان کی زندگی میں صدقات و خیرات نہیں ہے، ان کی زندگی میں اخلاق نہیں ہے. کیوں؟ مال، دنیا، ان کی زندگی میں عبادت کے لیے فرصت نہیں ہے. اللہ مال دے رہا ہے، لیکن جو مال دے رہا ہے اسے راضی کرنے کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں ہے. افسوس کا مقام ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ عبادت سے دور ہو کر کے دنیا کمائیں گے تو ترقی کر لیں گے، نہیں، جتنا اللہ نے لکھا ہے اتنا ہی ملنے والا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ملنے والا. یہ 3 نقصان ہیں. تو دنیا میں رہ کر کے آخرت کی کمائی مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے آخرت کمانے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، دنیا کی رنگینیوں میں پڑنے کے لیے نہیں، دنیا کمانے کے لیے نہیں، آخرت گنوانے کے لیے نہیں. مسلمان کی زندگی میں ایمان کی حفاظت کا معاملہ، اعمال کی حفاظت کا معاملہ کیسے حالات میں ہونا چاہیے؟ ایسے حالات میں ہونا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہے آرام دہ، دنیاوی اعتبار سے آپ کے پاس آرام دہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن آخرت کی تیاری میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آنا چاہیے. ایک حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على حصیر فقام وقد اثر في جنبی فقالوا لو اتخذنا لك وطاء یا رسول اللہ قال ما انا وما للدنیا مالی ومال الدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرة ثم راح وترکها رواہ الترمذی فی ابواب الزہد. ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے. راوی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد اثر فی جنبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے ہم سب واقف ہیں. دیر رات تک کھڑے ہوتے تھے. آپ کا پاؤں سوج جایا کرتا تھا، پاؤں پھٹ جایا کرتا تھا. لیکن آخرت کی تیاری، آپ چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں، سو کر کے اٹھتے ہیں تو چٹائی کے نشانات آپ کی پیٹھ پر صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں. چٹائی کے نشانات صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس گدا اتنا آرام دہ ہوتا ہے کہ نماز کے لیے اٹھنا وہ گدا ہمیں منع کر دیتا ہے، وہ آرام دہ کمرہ ہمیں منع کر دیتا ہے. سستی، عبادت کے لیے نہیں آ سکتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ آرام دہ روم ہے، وہ گدا ہے، وہ صوفہ ہے، وہ گرم گرم لحاف ہے. لیکن ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، پتہ ہے، نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام وقد اثر فی جنبی. آپ چٹائی پر سوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کر کے اٹھتے ہیں تو چٹائی کے نشانات آپ کی پیٹھ پر صاف طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں. دوسری حدیث میں بقدر طویل ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام الانبیاء ہیں، اللہ کے بعد آپ کا مقام. کیسر و کسرا والے جو اللہ کو مانتے نہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، آرام سے سو رہے ہیں، اور آپ کے پاس صحیح سے گدا بھی نہیں ہے. صحابہ کرام نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا لک وطاء، ہم آپ کے لیے گدا بنوا دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کرا دیتے ہیں. کہا نہیں، مالی و مالی دنیا، مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے، مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے. ما انا فی الدنیا الا کراکب. میری مثال اور دنیا کی مثال ایک سوار کی طرح ہے. جو سوار کیا کرتا ہے؟ سواری پر بیٹھ کر کے سفر کرتا ہے، درخت کے نیچے سایہ حاصل کرتا ہے اور پھر آگے چلا جاتا ہے. تو دنیا سایہ حاصل کرنے کی طرح ایک جگہ ہے. مسافر درخت کے نیچے آرام پکڑتا ہے، گھر نہیں بناتا ہے، آگے منزل تک پہنچنے کے لیے آرام کرتا ہے. یہ دنیا ایک مومن کے لیے گھر نہیں ہے. تو میری مثال، مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے کہ لوگوں، اگر آپ کی زندگی میں دنیا کی آرام دہ چیزیں نہیں ہیں،
لیکن ایمان کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے ایسے موقع پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ آپ کے گھر میں اچھا پکوان نہیں ہے، آپ کے پاس سونے کے لیے اچھا روم نہیں ہے، آپ کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہیں، آپ کے پاس تجارت کرنے کے لیے اچھی تجارت نہیں ہے، ان تمام چیزوں کے آپ کے من کے مطابق نہ ہونے کے باوجود ایمان نہیں چھوٹنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں چھوٹنا چاہیے، عبادتیں زندگی سے خالی نہیں ہونی چاہیے، جوانی سے سجدے خالی نہیں ہونے چاہیے، رات بھی عبادت سے خالی نہ ہو، دن بھی عبادت سے خالی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اسوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ لوگوں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں، اگر ذرہ برابر بھی حیثیت ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو واضح فرما دیتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کی زندگی میں دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ دنیا آخرت کی تیاری کے لیے ہے، آخرت کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے۔ ابھی جیسے 25 دسمبر آنے والا ہے، 26 جنوری آنے والا ہے، ابھی دنیا کمانے کے چکر میں جو تاجر حضرات ہوتے ہیں کہ لوگ ہم سے ناراض نہ ہو، جو ہمارے برادران وطن ہیں، جو نن مسلم بھائی ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، جو کرسچن بھائی ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، افسوس کے ساتھ اسکولوں میں دیکھا جاتا ہے، مسلم اسکولوں میں دیکھا جاتا ہے باقاعدہ چھٹی منائی جاتی ہے اور ایک تہوار کی شکل میں، پارٹی کی شکل میں ہیپی کرسمس، ہیپی میری کرسمس۔ پتہ ہے کیا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے، اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی آخرت پر دنیا کو ترجیح دینا ہے کہ ہمارے لوگوں سے ہمارا بگاڑ نہ ہو جائے، دنیا آخرت بگڑ جائے لیکن دنیا نہ بگڑے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ کرسمس، میری کرسمس کا معاملہ کیا؟ اللہ نے بیٹا جنا ہے۔ کیا اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ لیکن مسلمان گھرانے میں، مسلمان معاشرے میں یہ چیزیں آ چکی ہیں، سب سے بڑا جرم ہے، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس دن کتنے ٹیچر ہوتے ہیں، کتنے ماسٹر حضرات ہوتے ہیں جو کئی طلباء کو اس دن ایمان سے خارج کر دیتے ہیں، ہیپی میری کرسمس۔ کتنے تجار حضرات ہوتے ہیں جو اپنے گراہکوں کو خوش کرنے کے لیے ہیپی میری کرسمس۔ اس سے بڑا جرم کائنات میں کوئی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ کیا ہے؟ آخرت کو نہیں سمجھنا ہے، دنیا میں خوش رہنا، دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے رہنا، آخرت کو فراموش کر دینا۔ یاد رکھیے ایسا لفظ ہے، عقیدے کا معاملہ ہے۔ اس طرح کی پارٹیوں میں شریک ہونا، اس طرح کا میسیج دینا خوش کرنے کے لیے، یہ آخرت کو گنوانا ہے، توحید کو گنوانا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے۔ ایک مسلمان کو اس سے بچتے رہنا چاہیے ہر حال میں، جہاں پر بھی ہمارے معاملات ہو، یہ اصول ذہن میں رہے، دنیا آخرت کی تیاری کے لیے ہے، دنیا میں رہ کر کے آخرت گنوانے کے لیے نہیں ہے۔ جہاں پر بھی دین اور دنیا کا ٹکراؤ ہوگا، آخرت کی ترجیح ہوگی، دین کو ترجیح دیا جائے گا، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ ایک مسلمان کی زندگی میں یہ اصول رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق آخرت کی تیاری کرتے ہوئے دنیا میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ دنیا میں رہ کر کے دنیا کو رنگین بنانے میں لگے ہوئے ہیں، انہیں آخرت کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما، انہیں آخرت کی تیاری میں شریعت کے مطابق لپکنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کے لیے حساس ہو کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ قرآن و حدیث سے دور ہیں انہیں قرآن و حدیث سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرضہ ادا کر دے، جہاں کہیں اہل توحید پریشان حال ہیں تو ان کی غیبی مدد فرما۔ مزید قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے ہر اتوار کو اسی مسجد میں صبح 8:30 بجے مرد و خواتین کو شرکت فرمانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔